السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ 9th کلاس کی انگلش کا سیکنڈ چیپٹر ہے۔ آج ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا فرسٹ پیراگراف ہے، پیٹریوٹزم مین لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری۔ حب الوطنی کا معنی ہے مادر وطن سے محبت یا کسی شخص کے اپنے ملک سے وفاداری کے ہیں۔ A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the needs arises۔ محب وطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور جب بھی ملک کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ The word patriot comes from the Latin word patriota which means countryman۔ پیٹریوٹ ایک لاطینی زبان کے لفظ پیٹریوٹا کے لفظ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہم وطن کے ہیں۔ It is considered a commendable quality۔ یہ ایک قابل تعریف خوبی سمجھی جاتی ہے۔ Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation۔ تو حب الوطنی لوگوں کو اپنے ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کرنے کے لیے طاقت اور جرأت عطا کرتی ہے۔ For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made۔ ایک محب وطن کے لیے ملک کے اقتدار اعلیٰ، وحدت اور وقار برتر اقدار ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values۔ محبان وطن ان اقدار کو قائم رکھنے اور ان کی حفاظت کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ The قائد اعظم محمد علی جناح was a nation builder and a great patriot۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک معمار قوم اور ایک عظیم محب وطن تھے۔ He wanted to protect the nation, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent۔ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے انہیں شناخت کا احساس عطا کیا۔ He said، انہوں نے فرمایا، We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation۔ ہمیں حب الوطنی کی سوجھ بوجھ کو بڑھانا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحدہ اور طاقتور قوم بننے کے لیے ابھارتی ہے۔ یعنی ہمیں اپنے اندر حب الوطنی کے جذبے کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم ایک طاقتور اور متحد قوم بن سکیں۔ Then fourth paragraph is, the spirit of patriotism make us stay alert in case of foreign invasion۔ غیر ملکی حملے کے نتیجے میں جذبہ حب الوطنی ہمیں چوکنا رکھتا ہے، یعنی الرٹ رکھتا ہے۔ In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country۔ تاریخ پاکستان میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جب لوگوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ In the war of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland۔ 1965، 1971 اور کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنے مادر وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ نائک سیف علی جنجوعہ awarded ہلال کشمیر an equivalent to نشان حیدر۔ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر راجہ عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر شبیر شریف سرور، سوار محمد حسین، میجر محمد اکرم، لانس نائک محمد محفوظ، حوالدار لالک جان، کیپٹن کمال شیر خان، all embrace martyrdom while fighting bravely for their motherland۔ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ افسر راشد منہاس،
میجر محمد اکرم، میجر شبیر شہید، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان سب نے اپنے مادر وطن کی خاطر بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ All of them were awarded نشان حیدر, the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے جو ان محبان وطن کو دیا جاتا ہے جو ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5 ہے، پیٹریٹزم therefore is not just a feeling، اس لیے حب الوطنی محض ایک احساس نہیں ہے، it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation، یہ ایک زندہ جوش و ولولہ ہے جو ایک قوم میں مسلسل جوش پیدا کرتا رہتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself hath said, "This is my own, my native land." S.W. Scott کے الفاظ میں ایک آدمی جو جذبہ حب الوطنی سے محروم ہے اس آدمی کی طرح ہے جو سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی روح اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ اس نے خود سے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا اپنا وطن ہے، یہ میری اپنی سرزمین ہے۔ So my dear student, if you like my video, please subscribe my channel. See you next in the next video. تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے تمام پیراگراف کی ٹرانسلیشن کو اچھے سے یاد کرنا ہے، نہ صرف آپ نے یاد کرنا ہے بلکہ سمجھ کے یاد کرنا ہے، کیونکہ انہی پیراگرافس میں سے جو ہے وہ پیپر میں آپ کوسچنز بنا کر پوچھے جاتے ہیں، یعنی کسی بھی پیراگراف میں سے کوئی سا بھی کوسچن بنا کر آپ سے پیپر میں جو کوسچن آنسر آتے ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے سمجھ کے یاد کرنا ہے، اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو بایو کے فرسٹ چیپٹر پر ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کسی سبجیکٹ میں کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس پر ویڈیو بنا سکوں اور آپ کی کچھ ہیلپ ہو سکے۔ اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، لائک کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، 9th کلاس کا میتھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور میتھ کی فرسٹ ایکسرسائز کون کون سمجھنا چاہتا ہے یہ بھی آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے تاکہ پھر میتھ پر میں ویڈیو بنا سکوں۔ اور اسٹوڈنٹس، ایسے تمام بچے جنہوں نے 9th میں سائنس رکھی ہے ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ آپ کو میں فزکس، کیمسٹری، بایو اور میتھ کے تمام چیپٹرز پر جو ہے وہ ویڈیو لیکچرز آپ کو اس چینل پر ملیں گے، جس سے آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی اور آپ کو کسی اکیڈمی وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پہ بچیوں کو اکیڈمی وغیرہ جانے کے کافی مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی پرابلم ہو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ ابھی تو ذرا ٹائم کم ہے، میں بھی اسکول جاتی ہوں تو اس لیے ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن گرمی کی چھٹیاں 1 جون سے ہو جائیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کی تمام بکس کے تمام چیپٹرز پر ویڈیو بناؤں گی، تو آپ نے وہاں سے سمجھ لینا ہے اور پھر خود سے یاد کر لینا ہے۔